السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی. یہ بات ہے 2007 کی، جب دو روممیٹس برائن چیسکی اینڈ جو گیبیا یہ فرانسسکو میں رہتے تھے اور ان کے پاس ایک اپارٹمنٹ تھا جو کرائے کا تھا. وہ پریشان تھے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس کا کرایہ ادا کر سکیں، رینٹ ادا کر سکیں. اسی پریشانی میں انہی دنوں سین فرانسسکو میں ایک ڈیزائن کانفرنس منعقد ہو رہی تھی. اس ڈیزائن کانفرنس میں بہت سارے لوگ نے شرکت کرنی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ ہوٹلز میں اتنی جگہ اویلیبل نہیں تھی کہ اس کے تمام شرکاء ان ہوٹلز میں ایڈجسٹ ہو پاتے. لہٰذا وہ کافی لوگ رہائش کے لیے مارے پھر رہے تھے، اور انہی دنوں برائن اور جو کے پاس اپنا اپارٹمنٹ کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ان کے پاس اس کرائے کو دینے کے لیے 4 آپشنز موجود تھیں. پہلی، کسی اور بہتر نوکری کی تلاش کی جائے جس سے زیادہ آمدن حاصل ہو سکے، یا پھر دونوں مل کے ڈبل جاب کریں، 2 نوکریاں کریں تاکہ پیسے اکٹھے ہوں اور کرایہ دیا جا سکے. دوسرا یہ تھا کہ اپنے ہی اپارٹمنٹ جو ان کا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی اور اپارٹمنٹ چھوٹا کم کرائے پہ حاصل کیا جائے جس کا کرایہ وہ اس طرح میں اس کو پورا کر سکے. تیسری آپشن یہ تھی کہ کسی دوست یا رشتہ دار سے پیسے ادھار لیے جائیں اور رینٹ ادا کیا جا سکے. اور چوتھی اور آخری آپشن جو ان کے پاس موجود تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو اپارٹمنٹ تھا اس میں سے ایک کمرہ جو بڑا کمرہ تھا اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا جائے اور پھر اس طرح کو مل کے اس کا کرایہ پورے کا پورا ادا کیا جا سکے. یہ وہ 4 آپشنز تھیں جو ان کی سوچ میں تھی کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ایک ڈیفرنٹ اپروچ لینے کا. اب وہ اپروچ کیا تھی؟ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کانفرنس میں لوگ آئے ہوئے ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک روایتی طریقے پہ اس اپارٹمنٹ کا ایک حصے کو کرائے پہ دینے کی بجائے وہ کریں یہ کہ ایئر میٹرس لے کے اس کو 1 یا 2 یا 3 ایئر میٹرس لے کے اس کو ایک جو بڑی لاؤنج تھی جو ان کے پاس اویلیبل تھی خالی، اس کو وہاں پہ میٹرس لگائے جائیں اور اس کو کرائے پہ اٹھا دیا جائے ان لوگوں کے لیے جو اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ صرف کرائے پہ دیا جائے، یعنی کرائے پہ بھی دیا جائے، ساتھ ان لوگوں کو جو وہاں رہیں گے ان کو بریک فاسٹ بھی آفر کیا جائے. اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک سمپل سی ایک ویب سائٹ بنائی اور اس کا نام رکھا ایئر بیڈ اینڈ بریک فاسٹ. جیسے ہی ویب سائٹ پہ انہوں نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی تو کانفرنس میں آئے ہوئے لوگ جن کے پاس جگہ نہیں تھی انہوں نے امیجیٹلی وہ جو جگہ تھی ان بک کرائی اور وہ وہاں رہنا شروع ہو گیا. اس انوکھے آئیڈیا نے ٹریول جو انڈسٹری تھی اس کو ایک جدت سے روشناس کرایا. یہ نام ایئر بیڈ اینڈ بریک فاسٹ جو بعد میں ایئر بی این بی کہلایا اور یہ کمپنی ملٹی ملین ڈالر کمپنی بن گئی. برائن اور جو صرف ایک روایتی طریقوں کو چھوڑ کر ایک آؤٹ آف باکس اپروچ اپنانے کی وجہ سے انہوں نے اس ہوٹل انڈسٹری کا کمپلیٹ رخ بدل دیا. اب آئیے ایک اور چھوٹا سا واقعہ، پھر میں آپ کو اس کا ایسنس بتاؤں گا کہ یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک اور چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ تو ایک ہسٹری کا حصہ ہے. اب یہ دوسرا واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ فیبریکیٹڈ بھی ہو، کسی نے اس کو بنایا ہو، لیکن ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اٹلی کے گاؤں میں
ایک بہت بڑا بزنس مین جس نے ایک لون لیا اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے، بزنس میں نقصان ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرح کا بینکرپٹ ہو گیا، سارا بزنس اس کا لوز ہو گیا. جس سے اس نے لون لیا تھا اب وہ اپنے لون کا تقاضا کر رہا تھا اور اس کے بعد پیسے دینے کے لیے نہیں تھے. اب یہ جو جس سے اس نے لون لیا، یہ صاحب جو تھے ایک تو ایجنٹ تھے اور دوسرا بڑا ہی اگلی لوکنگ گائے تھا. تو اس نے اس بزنس مین کے سامنے ایک پرپوزل رکھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس بزنس مین کی ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے. اس نے بزنس مین کے سامنے پرپوزل یہ رکھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اگر مجھ سے کر دے تو وہ سارا جتنا بھی لون ہے وہ اس کو معاف کر سکتا ہے. بزنس مین کو یہ شرط منظور نہیں تھی اور نہ ہی اس لڑکی کو. اس نے ایک اور پرپوزل دی. اس نے کہا کہ ایسا کرو، تم اپنی قسمت آزما سکتے ہو، میں یہاں سے 2 پتھر اٹھاؤں گا، ان پتھروں کو ایک بلیک ہوگا ایک وائٹ، اس کو میں بیگ میں ڈالوں گا، تمہاری لڑکی اس میں سے ایک پتھر اٹھائے گی. اگر اس نے بلیک پتھر اٹھایا تو بزنس مین کی لڑکی کو اس شخص سے شادی کرنا ہوگی اور یہ شخص اس کے فادر کا تمام لون معاف کر دے گا. اگر اس لڑکی نے سفید پتھر اٹھایا تو اس لڑکی کے لیے اس شخص سے شادی کرنا ضروری نہیں ہوگا اور یہ شخص اس بزنس مین کا، اس کے باپ کا سارا لون معاف کر دے گا. اور تیسرا، اگر اس لڑکی نے ان دونوں پتھروں میں سے کسی ایک پتھر کو اٹھانے سے انکار کیا تو تب بھی اس لڑکی کے باپ کو، اس بزنس مین کو، وہ لون معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو جیل جانا پڑے گا اور اس صورت میں وہ لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی. تو یہ 3 آپشنز تھیں اس لڑکی کے پاس. لہذا بزنس مین اور اس کی بیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چیز کا رسک لیا جا سکتا. لہذا اس شخص نے اپنے گھر کے باہر پارکنگ سے کافی سارے پتھر پڑے ہوئے تھے، اس میں سے اس نے 2 پتھر اٹھائے اور ایک تھیلے میں ڈال دیے. لڑکی تھوڑی سمارٹ تھی، اس نے دیکھا کہ اس شخص نے بجائے ایک وائٹ اور ایک بلیک پتھر اٹھانے کے صرف دونوں بلیک پتھر اٹھائے اور تھیلے میں ڈالے. یعنی وہ چیٹ کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو بھی اٹھائے گی بلیک پتھر اس کے ہاتھ میں آئے گا، اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی. لڑکی نے چونکہ دیکھ لیا تو اس لڑکی نے بیگ میں ہاتھ ڈالا، ظاہر بغیر دیکھے وہ ڈالنا تھا. اس لڑکی نے اس بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتھر اٹھا لیا. جیسے ہی لڑکی نے اپنا ہاتھ تھیلے سے باہر نکالا تو وہ تھوڑا سا ڈگمگائی اور پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے پتھر گرا دیا ہے. تو چونکہ وہاں پہ اور لوگ بھی کھڑے تھے، یہ سب ایک پنچایت کی شکل میں لوگ دیکھ رہے تھے یہ سارا واقعہ. تو اس نے کہا ہاں میں ڈگمگا گئی اور میرا ہاتھ سے پتھر گر گیا، لیکن ظاہر ہے اس تھیلے میں 2 پتھر تھے، ایک وائٹ اور ایک بلیک. تو اس نے سب سے کہا کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں نے کون سا پتھر اٹھایا تھا، جو پتھر تھیلے میں باقی بچا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے اس بات سے کون انکار کر سکتا تھا سوائے اس شخص کے جو بے ایمان تھا جس نے پیسہ دیا ہوا تھا. لیکن سب نے کہا کہ ہاں بات تو یہ ویلڈ ہے. جب تھیلے کو دیکھا گیا تو تھیلے کے اندر سے بلیک پتھر نکلا. گویا لڑکی نے کہا تھیلے میں باقی جو بچا وہ بلیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سفید پتھر اٹھایا. اور سفید پتھر کا معنی کیا تھا کہ وہ لون اس کا معاف کر دیا جائے گا اور لڑکی اس شخص سے شادی کرنے کے لیے پابند نہیں ہے. یہ وہ ڈفرنس ہے جو ایک لیٹرل اور لاجیکل تھنکنگ کے درمیان ہوتا ہے. یہ دونوں واقعے میں نے آپ کو سنائے ہیں، ایئر بی این بی کا اور اس لڑکی کا. اس کا لب الباب کیا ہے، مورل آف دی اسٹوری کیا ہے کہ جو موسٹ کمپلیکس پرابلمز ہوتے ہیں
ان کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے. سم ٹائم ان کا سلوشن نکالنے کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل پہ سوچنا پڑتا ہے, ایک ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. اور یہ جو ڈفرینٹ اپروچ ہے اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف باکس تھنکنگ. یعنی وہ تھنکنگ جو آپ کے روایتی طریقوں سے ہٹ کے ہے. آؤٹ آف باکس تھنکنگ یہ ایک ایسی اپروچ ہے جو کہ پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کے لیے بے انتہا امپورٹنس ہے اس کی. اس سے کوئی انسان کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے طرح طرح کے جدید نئے طریقے دریافت کر سکتا ہے. اس سے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں اور نئی تحقیق آپ کے سامنے آتی ہے. آج جو بہت ساری جدید انوینشنز آپ دیکھتے ہیں یا جو بزنس سکسیس آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ فلاں بزنس مین اچانک بہت بڑی ترقی کر گیا یا اس نے اس طرح کا بزنس کر گیا کہ وہ راتوں رات امیر ہو گیا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک کنونشنل تھنکنگ سے ہٹ کے آؤٹ آف باکس تھنکنگ, آؤٹ آف باکس اپروچ کا سہارا لیتے ہیں. جب کبھی آپ ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہوتے ہیں ان سے آپ کوئی ایسی مشکل جو آپ کو آن پڑے وہ حل نہ کر سکیں تو یاد رکھیے ایک آلٹرنیٹ سولوشن ضرور آپ موجود ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے لیے آپ کو چاہیے آؤٹ آف باکس تھنکنگ, ایک ڈفرینٹ اپروچ جو اس مسئلے کو حل کر سکے. اور ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا حل موجود نہ ہو. آج کی دنیا میں جو کہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے, وہ کاروباری لوگ اور پروفیشنلز وہی صرف آگے رہ سکتے ہیں باقی دنیا سے جو ایک ڈفرینٹ اپروچ رکھتے ہیں اور مسائل کا ایک مختلف حل پیش کرتے ہیں جو کہ بہت مؤثر ہوتا ہے. ان کا اینگل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک روایتی طریقوں کے ساتھ. جب بھی آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنا ہوں گی. ان میں سے بہت ضروری ہے جیسے آپ کو اپنا مینٹل ہورائزن کو آپ کو بہت ایکسپینڈ کرنا ہوگا. آپ کو اپنے آپ کو نیو پاسبلٹیز ایکسپلور کرنا ہوگی اور انکریج کرنا ہوگا ان لوگوں کو جو کہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں یا جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. کیونکہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کوئی نئی چیز ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ آپ کے رفقا بھی ہوں گے, آپ کے کوئی دوست ہوں گے جو آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے. تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا اور نئی اسکل سیکھنا, یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں اور یہ انکریجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے دوسری چیز بڑی ضروری یہ ہے کہ آپ کو بڑا اوپن مائنڈڈ ہونا پڑے گا. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی نئی چیز دریافت کرنا چاہیں, نئی اسکل حاصل کرنا چاہیں اور آپ آئیڈیاز کو ریسیو کرنے کے لیے, آئیڈیاز سننے کے لیے آپ اپنا دماغ بند کر لیں. تو آپ کو بڑا اوپن مائنڈڈ رہ کے یہ سب چیزیں کرنا ہوں گی. جو لوگ بھی آؤٹ آف باکس تھنکنگ رکھتے ہیں یا جو آؤٹ آف باکس تھنکنگ رکھتے ہیں, یاد رکھیں کہ وہ بڑا کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں اور اس طرح ان کو ایک بڑا سگنیفیکنٹ ریوارڈ بھی حاصل ہوتا ہے اس آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی وجہ سے. جب کبھی آپ ایک کنونشنل طریقے سے, ایک کنونشنل اپروچ یعنی ایک ایسا کام جو سب لوگ 99.9% لوگ ایک خاص طریقے سے کام کر رہے ہیں, آپ بھی وہی کرتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ریوارڈ بھی اتنا ہی ہوگا جو باقی سب لوگوں کو مل رہا ہے. اگر آپ نے ان سب میں سے ایک ڈفرینٹ نظر آنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی سوچ بھی ان سب سے ڈفرینٹ ہو. آپ جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کو حل بھی ایک ڈفرینٹ طریقے سے کریں تو تبھی آپ ایک ڈفرینٹ انسان نظر آئیں گے اور آپ کا جو ریوارڈ ہوگا وہ بھی ایک بڑا ڈفرینٹ ہوگا. مختصراً یہ کہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ از ناٹ جسٹ اے اسکل, اٹ از اے مائنڈ سیٹ دیٹ لیڈس ٹو پرسنل اینڈ پروفیشنل سکسیس. تو یہ آج کا جو موضوع تھا, یاد رکھیے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ کوشش کریں ڈفرینٹ سوچ رکھیں, مسائل کو ڈفرینٹ اور مؤثر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ عام گھسے پٹے روایتی طریقوں سے. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.